اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے اچھائی کی ان کے لیے اچھائی جنت اور اللہ کے منہ مبارک کی زیارت ہے، نہ ان کے چہروں پر کالک ہوگی اور نہ ہی ان پر خواری مسلط ہوگی۔ یہی جنتی ہیں، اس کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برائی کمائی ان کے لیے ویسی ہی برائی ہے اور ان پر خواری مسلط ہو گئی۔ کوئی بھی انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے، گویا کہ ان کے چہروں پر اندھیری رات کی پرت لپیٹ دیے گئے ہیں۔ یہی لوگ دوزخی ہیں، یہ اس کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور یاد کرو جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شرکاء اپنی جگہ پر رکے رہو، پھر ان کے درمیان جدائی ڈالیں گے اور ان کے شرکاء کہیں گے کہ تم خاص ہماری عبادت نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ہمیں اس کا علم ہے، پھر ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ بے شک ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ وہاں ہر شخص اپنے آگے بھیجی ہوئی اچھائی اور برائی کا بدلہ دیکھ لے گا اور سب کو اپنے سچے مالک اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اور دنیا میں جو جھوٹ یہ گھڑتے ہیں وہ سب ان سے کم ہو جائے گا، وہ سب ان سے گم ہو جائے گا۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو آسمانوں اور زمین سے بارش اور فصلوں کے ذریعے کون روزی دیتا ہے؟ یا کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اور کون زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ اور کون دنیا اور آخرت کے کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ جلد ہی کہیں گے کہ اللہ۔ پھر فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیا اللہ کے ساتھ اس طرح کے شرکاء کو شریک کرنے سے نہیں ڈرتے؟ یہی تمہارا اللہ تمہارا حقیقی رب ہے۔ پھر حق جسے یہ چھوڑ دیتے ہیں کے بعد گمراہی کے علاوہ اور کیا ہے؟ پھر کس طرف تمہاری عقلوں کو پھیرایا جاتا ہے؟ اسی طرح آپ کے رب کا حکم ان پر واجب ہو چکا۔ جو نافرمانی کرتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فرما دیجئے کہ کیا تمہارے معبودوں میں سے کوئی ہے جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرے پھر دوبارہ بھی اسے پیدا کرے؟ فرما دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ اسے پیدا کرے گا۔ پھر کس طرف پھرائے جاتے ہو؟ فرما دیجئے کہ کیا تمہارے معبودوں اور بتوں میں سے کوئی ہے جو راہ حق دکھائے؟ فرما دیجئے کہ اللہ ہی راہ حق دکھاتا ہے، پھر جو راہ حق دکھائے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا جو راہ نہیں دکھاتا بلکہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ ان کو راہ دکھائی جائے۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کس طرح فیصلہ کرتے ہو کہ اللہ کی عبادت میں اور بھی شرکاء شریک ہیں، اور ان میں سے اکثر صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور بے شک گمان حق کا قائم مقام یا اس کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ بے شک جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان کو جاننے والا ہے، اور یہ
قرآن غیر اللہ کی طرف سے گھڑا ہوا بہتان نہیں ہے، لیکن اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا اور ان کی تفصیل یعنی جنت کی خوشخبری دینے والا اور دوزخ سے ڈرانے والا اور حلال اور حرام کو بیان کرنے والا، جس میں شک نہیں ہے کہ جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ یا کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خود ہی گھڑ لیا ہے۔ فرما دیجئے کہ پھر ایسی ایک ہی صورت بنا کر دکھاؤ اور اللہ کے سوا جن کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو ان کو پکارو، اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھڑا ہوا ہے، بلکہ جس چیز کے علم کو نہیں پہنچے اسے جھٹلاتے ہیں، اور ابھی ان پر وعدوں کی سچائی ظاہر نہیں ہوئی۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی اللہ کی کتاب اور رسولوں کو جھٹلایا۔ پھر دیکھ لو کہ ظالموں کی عاقبت کس طرح ہوئی۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم کے بس قرآن پر ایمان لاتے ہیں جنہیں اللہ جانتا ہے، اور ان میں سے بعض اس پر ایمان نہیں لاتے، انہیں بھی اللہ جانتا ہے، اور آپ کا رب مفسدین کو بخوبی جانتا ہے۔ اور اگر آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا ہے تو فرما دیجئے کہ میرے لیے میرا کام اور تمہارے لیے تمہارا کام، یعنی کفر یا نافرمانی ہے۔ جو کام میں کرتا ہوں تم اس سے بیزار ہو، اور جو کام تم کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں، اور ان میں سے بس آپ کی طرف مسخری کرنے اور آپ کو جھٹلانے کے ارادے سے کان لگا کر قرآن کو سنتے ہیں۔ کیا پھر آپ بہروں کو سنائیں گے اگرچہ وہ عقل نہیں رکھتے ہوں، اور ان میں سے کوئی آپ کی طرف دیکھتا ہے؟ کیا پھر آپ اندھوں کو راہ دکھائیں گے اگرچہ وہ نہیں دیکھ سکتے؟ یعنی جس طرح آپ قوت سماعت و بصارت پیدا نہیں کر سکتے، اسی طرح ہدایت دینے پر بھی قدرت نہیں رکھتے۔ بے شک اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، مگر لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا تو گویا قیامت کی ہولناکی کی سختی کی وجہ سے محسوس کریں گے کہ دنیا میں ایک دن یا دن کی ایک گھڑی رہے ہیں، ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور ملامت کریں گے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں انہوں نے خود کو ہی نقصان میں ڈالا، اور وہ ہدایت والے نہیں ہوئے۔ اور اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جس عذاب کا ان کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اس کا کچھ حصہ آپ کو دکھائیں یا آپ کا وصال کرائیں، پھر بھی ان کا لوٹنا ہماری طرف ہی ہے، پھر جو وہ کرتے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کے پاس ان کا رسول آتا ہے یا قیامت آئے گی تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، یا قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ عذاب کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں
اپنے لیے بھی کسی نقصان اور کسی نفع کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ ہر ایک امت کے لیے وقت اور وعدہ مقرر ہے، جب اس کا مقرر کردہ وقت آتا ہے تو پھر وہ ایک گھڑی نہ آگے ہوتی ہے اور نہ پیچھے ہوتے ہیں۔ فرما دیجئے کہ جانتے ہو تو بتاؤ، اگر رات یا دن میں تم پر اس کا عذاب اچانک آ جائے تو پھر مجرم کس لیے جلد بازی کرتے ہیں؟ کیا جب عذاب واقع ہو جائے گا تو پھر تم ایمان لاؤ گے اور وہ قبولیت توبہ کا وقت نہیں ہوتا؟ کہا جائے گا اب ایمان لاتے ہو، حالانکہ دنیا میں تم اس کے لیے جلد بازی اور مسخری کرتے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ دائمی عذاب کا مزہ چکھو، لو تمہیں انہی کرتوتوں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ قیامت کے عذاب کا وعدہ سچا ہے؟ فرما دیجئے کہ ہاں، مجھے میرے رب کی قسم، بے شک یہ وعدہ سچا ہے اور تم عاجز کرنے والے نہیں۔ اور اگر ہر ظالم کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے تو وہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے بدلے میں دے گا، اور اس سے بھی اسے فائدہ نہ ہوگا۔ اور جب عذاب دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چھپائیں گے اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سنو، بے شک جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ سنو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔